اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس سے پہلے ہمارا ٹاپک تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از بعثت کی زندگی۔ آج ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد از بعثت مکی زندگی، یعنی اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اس کے بعد کا جو مرحلہ شروع ہوتا ہے، آپ کی حیات بابرکات جو ہے اس کے بعد کی جو معاملات ہیں آپ کی حیات بابرکات کے، وہ کس طرح آگے بڑھتے ہیں یہ سلسلہ۔ تو اس حوالے سے آج ہمارا ٹاپک آگے بڑھے گا۔ تو ابتدائی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، آغاز وحی، اس سے پہلے آپ کا معمول کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کا جو معمول تھا حسب معمول، غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف عبادت تھے کہ اچانک جبریل امین ایک صحیفے کے ساتھ غار حرا میں داخل ہوئے۔ انہوں نے آپ سے فرمایا اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر بھینچا اور پھر چھوڑ دیا۔ فرشتے نے پھر کہا اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ بھینچا اور چھوڑ دیا۔ تیسری بار بھی یہی مکالمہ ہوا اور فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر بھینچا، پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھتے رہیں، آپ کا رب بڑے کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ سورہ علق کی یہ ابتدائی 5 آیات جو غار حرا میں نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو دہرایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جن 5 آیات کے بارے میں نے ابھی جو آپ تلاوت کر کے آپ کو سنائیں، تو ان آیات بینات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو واقعہ تھا، یعنی نزول وحی کا یہ واقعہ جو تھا، یہ ایک غیر معمولی اور بڑا واقعہ تھا۔ بشری تقاضوں کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار کی سی کیفیت اور کب کبھی طاری ہوئی۔ آپ فوراً گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی، ان سے فرمایا مجھ پر چادر ڈال دو، زملونی، مجھ پہ چادر ڈال دو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر ڈال دی۔ جب کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار حرا کا تمام واقعہ سنایا اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کی سرپرستی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتے ہیں، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ تو ورقہ بن نوفل جو تھے وہ عیسائی تھے اور تورات و انجیل کے عالم تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ سن کر کہا
یہ وہی ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف بھیجا تھا۔ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے میں یعنی قوی ہوتا، یعنی میرے اعضاء، بوڑھا نہ ہوتا، جوان ہوتا، قوی ہوتا، میرے اعضاء و جوار اگر جواب نہ دیتے تو کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں، یعنی یہ بھی ہو زندہ بھی رہوں، گویا کہ میرے اندر اتنی جو ہے نا وہ ہو جسمانی طاقت، جب آپ کو آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکالے گی، اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ اور یہ ورقہ بن نوفل نے گویا کہ جو کچھ واقعہ تھا یہ سن کے تو اس طرح کے الفاظ کہے، تو اس سے بعد جو ہے نا لوگ وہ آپ کے ایمان کی بھی تصدیق کرتے ہیں، کس کی؟ ورقہ بن نوفل کی، کیونکہ یہ الفاظ دلالت کر رہے ہیں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینی، تو ظاہر ہے یہ معاملہ جب ان کی پاس حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے چچا بھائی کے پاس یہ ساری یعنی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئیں تو یہ سارا واقعہ بھی بتلایا، تو اس کے بعد ظاہر ہے چونکہ وہ تورات کے اور انجیل کے عالم تھے، پھر ان اس علم کی روشنی میں پھر جو کچھ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں، آپ کے ولادت کے بارے میں جو کچھ سن رکھا تھا، اس کی روشنی میں گویا کہ انہوں نے اس بات کی دل سے تصدیق کر لی کہ اب یہی اللہ کے ہونے والے نبی ہیں، یہ وہی ناموس ہے جو کس پہ اترا، حضرت پہلے انبیاء علیہ السلام پہ بھی اترتا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ وہی ناموس ہے جو اللہ نے موسیٰ کی طرف بھیجا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو اس طرح سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کرتا، ٹھیک ہے تھا۔ اگر میں نے وہ زمانہ پایا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا لوگوں تک جو دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دینا ہے، تو میں اس مرحلے پر ضرور آپ کی مدد کرتا۔ لیکن یہ ہوا کہ کچھ عرصہ بعد ہی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ پھر پہلی وحی کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک جاتا ہے، جس کو فترت وحی کا نام دیا ہے، یعنی فترۃ الوحی۔ یہ تو غار حرا کی وحی کے بعد یعنی پہلی جو وحی ہے، کچھ عرصہ تک وحی کے آنے کا سلسلہ رکا رہا، اسے فترت وحی یعنی انقطاع وحی کا دور کہا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ عرصہ 6 ماہ کا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسری وحی، یہ ساتھ سکرین کے اوپر یہ نظر ڈالتے جائیں۔ دوسری وحی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی سورہ المدثر کی ابتدائی 7 آیات کی صورت میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا گیا، یعنی یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے کپڑا اوڑھنے والے اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ تو اللہ کے اس حکم کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کے حکم کی پاسداری کس طرح سے کی کہ ابتدائی طور پہ خفیہ تبلیغ، یہ سکرین کے اوپر میں نے کہا نظر ساتھ دہراتے جائیں، خفیہ تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ تبلیغ کی۔ کوہ صفا کے قریب حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، جو تاریخ میں دار ارقم کے نام سے مشہور ہے، خفیہ تبلیغ کا مرکز بنا۔ بعد کے زمانہ میں بھی یہاں تبلیغ کا کام جاری رہا۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ گویا کہ بتدریج یہ دیکھیں اللہ کی نصرت، اللہ کی مشیت اور مدد کے ساتھ یہ سلسلہ آگے پھر بڑھتا جا رہا ہے۔ مشکلاتیں بھی ہیں، اچھا پھر اس کے مسائب بھی ہیں، اور یعنی ساز حالات ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی ہسٹری میں جتنا مجھے تانگ کیا گیا کسی اور نبی کو اتنا تانگ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو
اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اعلانیہ تبلیغ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، پس آپ کھول کر بیان کر دیں جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. یہ حکم دیا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب سے ڈرائیے. تو اب ظاہر ہے پھر آہستہ آہستہ گویا کہ بات جو پہلے خفیہ تھی پھر وہ اعلانیہ تبلیغ کی سنوں میں گویا کہ یہ بات آگے بڑھنے لگی. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر یعنی واز فرماتے ہیں. تو اس زمانے کا چونکہ دستور تھا کہ جب کسی نے دوسروں کو کوئی اہم بات بتانی ہوتی تو وہ کسی بلند جگہ پر کھڑا ہو کر لوگوں کو اپنی طرف بلاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا. آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش قبیلہ کو پکارا. قبیلہ قریش کی تمام شاخوں کے لوگ وہاں جمع ہو گئے. اب آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اسی کے زمانے کا دستور یہ تھا کہ کوئی عام واقعہ یا کسی خاص مقصد کے لوگوں کو بلانا ہو تو لوگوں کو اسی طرح بلند جگہ سے آواز دی جاتی. لوگ سمجھتے کوئی حساس مسئلہ ہے تو سیدھے لوگ وہاں پہ سیانے لوگ یا سردار لوگ وہ وہاں پہ اکٹھے ہوتے. کوئی خاص مسئلہ ہے ظاہر ہے اس میں شاید ہم چونکہ صاحب الرائے ہیں سردار ہیں تو اس لیے ہماری جو بات ہے وہ شاید اس کی لوگوں کو ضرورت ہو کہ اس معاملے میں ہم نے اپنی کیا رائے دینی ہے. تو چنانچہ جب یہ چیدہ لوگ یا اکٹھے ہوئے رئیسان قریش بڑے بڑے سردار تو اللہ کے نبی نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے قریش کی جماعت، اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے، یعنی بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ یہ تصدیق کس طرح سے اللہ کے نبی ان سے چاہ رہے ہیں. سب نے کہا ہم مان لیں گے کیونکہ ہم نے تم کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے. یہ اللہ کے نبی، اسی کے اللہ کے نبی دیکھیں نا، امین صادق اور امین، وہ تنصیب حجر اسود تو اللہ کے نبی جب صبح سویرے آئے تھے، یہ آپ دیکھیں نا، یہ پہلے لیکچر میں یہ بات گزر چکی ہے، تو سب لوگوں نے کہا یہ آ گیا صادق اور امین، آ گیا صادق اور امین. اللہ کے نبی نے پھر دیکھیں نا کس حکمت سے حجر اسود جو تھا اس کو اپنے مقام پہ نصب کیا. تو ظاہر ہے اللہ کے نبی کی جو یہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہے، بات ہو بھی چکی ہے کہ قبل از بعثت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بابرکات. اب یہ بعد از یعنی بعثت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بابرکات اس حوالے سے بات آگے بڑھ رہی ہے. تو چونکہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ساتھ، پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ دیکھیں نا، یہ جب ان کو اپنے جو اس کے پاس لے جاتی ہیں ورقہ بن نوفل چچا داد بھائی کے پاس، تو وہ کیا کہتے ہیں، اور خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے تسلی دیتی ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بے سارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. یعنی اس جملہ اور ساتھ عمیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک کوٹ کے بھری ہوئی تھی. تو ہمدردی، محبت، مودت، صادق، یہ ساری وہ جو اخلاق فاضلہ عالیہ، اخلاق حسنہ، یہ کوٹ کے اللہ کے نبی کے جو ہے یہ یعنی خصائص میں یہ چیزیں شامل تھیں. تو پھر اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جب یہ بات کی تو سب نے کیا کہا کہ ہم مان لیں گے اس بات کو. ہاں سب نے کہا ہم مان لیں گے کیونکہ ہم نے تم کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک سخت ترین عذاب سے خبردار کرتا ہوں. اب یہ تو دیکھیں نا، یہ ایک جو حقیقی جو دعویٰ جس لحاظ سے لوگوں کو بلانا تھا اللہ کے حکم کے مطابق کہ اگر آپ نے یہ معاملات، یہ شرک نہ چھوڑا، باقی جو قباحت ہیں جن کی پوری تفصیلات آپ پڑھ چکے ہیں، بہت یعنی ان قباحتوں سے اگر باز نہ آئے، یہ جتنی بھی ہے دیکھیں وہ اخلاقی قباحتیں تھیں، معاشرتی قباحتیں تھیں، معاشی قباحتیں تھیں، مذہبی اعتبار سے جو بڑی بڑی قباحتیں تھیں، کفر کی صورت میں، مجوسیت کی صورت میں، شرک کی صورت میں،
کیا کیا چیزیں تھیں، ان چیزوں سے اللہ نے کہ نبی نے منع فرمایا کہ میں تمہیں وہ ان چیزوں سے اگر باز نہ آئے تو میں تمہیں سخت ترین عذاب سے خبردار کرتا ہوں۔ اگر میری بات تم کہتے ہو نا کہ تو آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے، تو میں یہ بھی سچ کہتا ہوں۔ کیا سچ کہتا ہوں؟ کہ ایک سخت عذاب سے خبردار کرتا ہوں۔ اے لوگو، میں تم سے دنیا کا کوئی منافع اور آخرت کا کوئی حصہ نہیں مانگتا، صرف یہ کہتا ہوں کہ تم یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھیں نا، یہ ہے تربیت۔ اور یہ وجہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے پھر مصائب تکالیف برداشت کی، پھر اس حد تک اس کے بعد معاملہ دیکھیں جب یہ لوگ حقیقت کی طرف پلٹتے ہیں، صحابہ کبار کی صورت میں وہ دیکھیں نا، وہ فرما بردار لوگوں کی جو جماعت تیار ہوتی ہے جنہیں صحابہ کبار، تو پھر اللہ انہی کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوہ۔ پھر یہی ہے کہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کے اوپر، ایک ایک حکم کے اوپر جو ہے نا یہ کٹ مرنے کے لیے تیار تھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ میں تم سے کیا کہتا ہوں کہ صرف یہ کہتا ہوں کہ تم یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سن کر قریش کے سردار بہت ناراض ہیں۔ ان میں آپ کا چچا ابو لہب پیش قریب کی اور دور کی جب دشمنیاں، یعنی وہ بغض یا حسد ہوتا ہے تو پھر حقیقت کی طرف پلٹنے کے بجائے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حکمتیں اختیار کرتے ہیں۔ کیا کہ خاندان کو دعوت دی اللہ کے نبی نے، خاندان کی دعوت، یعنی یہ جو اوپر واقعہ ہے کوئی صفاق پر جو آپ کا واز تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ لوگوں اگر میں یہ کہوں گے پہاڑ کے پیچھے یہ جو تفصیلات آپ کے سامنے رکھی، اس کے بعد یعنی اس واقعے کے چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد المطلب کی تمام اولاد کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی، تمام اولاد کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ اس دعوت میں آپ نے خاندان والوں کو کہا میں وہ چیز لے کے آیا ہوں جو دین و دنیا دونوں کے لیے کافی ہے۔ اس بھاری بوجھ کو اٹھانے کے لیے تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر سب خاموشے، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اور آپ اس وقت ان حاضرین کی دعوت میں سب سے کم عمر تھے۔ آپ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھا دیا، یہ اس لیے کہ آپ چاہتے تھے کوئی اور بھی اس بات کا عہد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار پوچھا، ہر بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کرتے رہے۔ اب مشرکین مکہ یہ کس طرح برداشت کر سکتے تھے کہ آپ لوگوں کو توحید کا درس دیں، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہیں؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی۔ یہ ہے نا مشرکین مکہ کی مخالفت، یہ بات اس کو یعنی آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ آپ مخالفت کی، آپ کو کہن، جادوگر، دیوانہ کہا، حرم کعبہ کی حدود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ ہوا، سجدہ کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجری ڈال دی گئی، آپ کا تمسخر اڑایا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، انہوں نے آپ کی مخالفت میں ہر حربہ آزمایا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو طالب سے شکایت۔ جب مشرکین مکہ نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت میں بھی اپنی دعوت سے باز نہیں آ رہے، تو آپ کے شدید مخالفین میں سے ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ و شیبہ، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہا تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ بتاتا ہے، ہمیں احمق کہتا ہے، تم اس کو منع کرو یا پھر میدان سے ہٹ جاؤ، ہم خود اس سے نمٹ لیں گے۔ ابو طالب نے ان کو سمجھا کر واپس کر دیا۔ چند دن بعد پھر آئے اور کہنے لگے ابو طالب ہم تمہاری بہت عزت کرتے ہیں، ہم نے تم سے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو منع کر دو،
مگر تم نے ایسا نہیں کیا، خدا کی قسم ہم اپنے معبودوں اور آباء و اجداد کی توہین گوارا نہیں کر سکتے، تم یا تو اسے روک دو ورنہ تم دونوں میدان میں آؤ تاکہ ہمارے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اس مرحلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کس طور پر سامنے آتی ہے وہ بھی سماعت کر لیں۔ ابو طالب نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر فرمایا کہ اے بھتیجے، ان لوگوں نے میرے پاس آ کر یہ باتیں کہی ہیں، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں اٹھا نہ سکوں، اس لیے اپنی قوم سے ایسی باتیں کہنا چھوڑ دو جو ان کو پسند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے یہ باتیں سنی تو فرمایا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں کہ میں اپنا کام چھوڑ دوں تو میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ اس دعوت کو غالب فرما دے یا پھر اس کام میں میری جان ہی چلی جائے۔ ابو طالب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و استقامت کو دیکھا تو کہا اے میرے بھتیجے، تو جو چاہے کہے، میں کبھی بھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تو گویا یہ وہ کام تھا اللہ کے نبی کا کہ جو اللہ کا حکم تھا، اپنی مرضی سے تو بات نہیں کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اللہ کی مشیت میں اسی طرح سے آگے بڑھنا تھا، اس کام میں ہونا تھا اور دین اسلام میں غالب ہونا تھا، غالب ہو کے رہا اور انشاءاللہ قیامت تک کے لیے یہ غالب ہی رہے گا۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ المنافقون ولو کرہ الکافرون، کافروں، مشرکوں، منافقوں یا جو اسلام کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں ان کو یہ بات پسند نہیں، لیکن اللہ نے تو اس دین کو غالب کیا ہے اور یہ قیامت تک ہی غالب رہے گا۔ تو اس لیے کہ یہ عالمگیر دین ہے، ٹھیک ہے، کسی ایک خطے یا علاقے کے لیے یہ دین نہیں ہے، ساری انسانیت کے لیے، ساری انسانیت اسے یعنی فائدہ حاصل کر، یہ دعوت صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب یہ صورتحال ہوتی ہے، کوئی حربہ مشرکین کا یا کفار کا کارگر ثابت نہیں ہوتا، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کچھ دنیاوی ترغیبات، لالچیں دی جاتی ہیں، فلاں فلاں آفریں یا پیشکشیں کی جاتی ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ کوئی دنیاوی غرض و غائب یا کسی یہ خالصاً اللہ کا حکم تھا اور پیغمبر کی حیثیت سے یہ لوگوں تک یہ بات پہنچانی تھی، تو یہ کام ساری یعنی یہ دنیاوی جو ترغیبات یا جو کچھ پیشکشیں ہوئیں اللہ کے نبی نے ساری ان باتوں سے وہ ہے کہ ان کو ٹھوکر ماری، یعنی اس طرح کی بات سننا، یہ دیکھیں نا، قبول کرنا درکنار، سننا بھی گوارا نہیں کی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ قریش مکہ نے ایک اور حربہ آزمایا، عتبہ بن ربیعہ کو آپ کے پاس بھیجا۔ عتبہ نے کہا بھتیجے، ہمارے ہاں قبیلہ میں تمہیں جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ تم خود جانتے ہو، اور نسبی لحاظ سے بھی تم ایک شریف ترین گھرانے کے فرد ہو، تم نے اپنی قوم کو ایک بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے، تم نے جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، تم میری بات غور سے سنو، میں تمہارے سامنے کچھ تجویزیں رکھتا ہوں، تم ان کے بارے میں سوچو، ہو سکتا ہے کہ تم ان میں سے کسی تجویز کو قبول کر لو۔ بھتیجے، یہ کام جو تم نے شروع کر رکھا ہے، اگر اس سے تمہاری غرض مال کا اصول ہے تو ہم سب مل کر تمہیں اتنا مال دے دیتے ہیں کہ تم ہم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، اگر تم بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ دیکھیں نا یہ عجیب قسم کی۔ تو اسی طریقے سے عتبہ نے یہ بھی کہا کہ اگر تم عرب کی کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم اس کا بھی انتظام کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ باتیں سنتے رہے یہاں تک کہ عتبہ فارغ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کی بات مکمل ہو چکی؟ عتبہ نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میری بات سنو۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت شروع کی۔ عتبہ بڑے غور سے سنتا رہا، پھر وہ قریش مکہ کے پاس واپس گیا
قریش مکہ نے پوچھا اے عتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جواب لے کر آئے ہو؟ عتبہ بن ربیعہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں خدا کی قسم نہ تو وہ جادو ہے نہ شاعری ہے اور نہ ہی کہانت ہے، وہ تو کچھ اور ہی چیز ہے، میں نے آج تک اس سے بہتر کوئی کلام نہیں سنا۔ اے گروہ قریش میری رائے کو تسلیم کر لو، میری تجویز یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو، خدا کی قسم جو کلام میں نے سنا ہے وہ ضرور رنگ لا کر رہے گا، اگر عربوں نے اس کو مغلوب کر لیا تو تم اس پر ہاتھ اٹھانے سے بچ جاؤ، اور اگر وہ عربوں پر غالب آ گیا تو اس کی حکومت تمہاری حکومت اور اس کا اقتدار تمہارا اقتدار شمار ہو، تم اس کی وجہ سے سب سے زیادہ بختاور ہو جاؤ۔ یعنی دیکھیں نا کتنی حقیقت بھری باتیں ہیں۔ عتبہ سے یہ باتیں سن کر انہوں نے کہا اے ابو الولید خدا کی قسم اس کی زبان کا جادو تم پر بھی چل گیا۔ آپ دیکھیں نا ایک طرف حقیقت، دوسری طرف جن لوگوں کی بدبختی ہے تو بات نہیں مانتے تھے، اس طریقے سے آگے باتیں انہوں نے عجیب کی۔ عتبہ نے کہا یہ میری رائے تھی جو میں نے پیش کر دی، تم لوگ جو کرنا چاہو کرتے رہو۔ غرض قریشی مکہ نے عتبہ کی رائے سے اتفاق نہ کیا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیاوی ترغیبات پیش کی گئیں ان کا ذکر کرتے ہوئے ایک برطانوی عیسائی عالم مسٹر تھامس کارلائل اس نے ایک بک لکھی جس کا نام تھا ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ۔ اس میں بڑے خوبصورت طرح میں اس نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ قریش مکہ نے، ذرا سننے والے الفاظ قریش مکہ نے فخر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی بادشاہت، حسین ترین ملکہ اور زر و جواہر کے ڈھیر پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حقارت سے ٹھکرا دیا۔ میرے لیے یہ حیرت کی بات نہیں، اس لیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تھوڑا سا ادراک رکھتا ہوں، حیرت مجھے ان لوگوں پر ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی پیشکش کی۔ ظاہر ہے وہ لوگ آپ کے اعلیٰ مقام سے واقف نہیں تھے۔ میرے ہم وطنوں، میرے ہم رنگوں، میرے ہم مذہبوں، ہو سکے تو یہ سچائی تسلیم کر لو کہ تم بھی دنیا کی مقدس ترین ہستی کی عظمت سے ان جاہل بدو سرداروں کی طرح نابلد ہو۔ مغرب کے اہل قلم نے تمہیں وہ زہر پلایا ہے اس عظیم ہستی کے خلاف جو تمہاری نس نس میں سما گیا ہے، کیا یہ اس کا نقصان ہے؟ سورج کو دیکھنا ہو تو ادب سے نگاہیں جھکا کر دیکھو، آنکھیں پھاڑ کر دیکھو گے تو بینائی جاتی رہے گی۔ تو یہ کمنٹس ہیں کس کے؟ یہ ایک عیسائی عالم جس کا میں نے رکھنے تھامس کارلائل، اس نے اپنی کتاب میں یہ کمنٹس دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ باقی پھر یہ بڑے لیول کی باتیں ہیں باقی ریفرنس کے ساتھ، یعنی جو غیر متعصب جو ہے نا مستشرقین یا وہ لوگ اسی طرح کے بڑے بڑے عالم، انہوں نے کیسے کہا، یہ بک آپ نے نام بھی سنا ہوگا دیکھا بھی ہوگا، پڑھنا آپ کے لیول کی یہ اتنی چیزیں اسٹوڈنٹس کدھر اتنا ٹچ دیتے، یہ ہم ایم اے والے یا ایم فل کے لوگ ان ساری جو ہے نا ریفرنس ان کو دینا پڑتے ہیں، ان سے واقف ہیں کہ یہ سو عظیم شخصیات اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ گزرے ہیں، تو ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی سب سے پہلے جو کرائٹیریا سیٹ کیا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی سب سے پہلے آیا۔ دیکھیں نا یہ کسی مسلمان نے نہیں لکھی، تو یہ ایک عیسائی نے لکھی۔ تو اسی طریقے سے گویا کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے غیر مسلموں کی رائے ہیں اور بھی بے تاثر ہے، یعنی آپ سیرت نبی پاک سیرت طیبہ کے اوپر ہندو لکھتے ہیں، سکھوں نے نعت اشعار کے، باقی ہم تو اللہ کے فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اگر بات آگے بڑھاتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت حمزہ، یعنی یہ جو دعوت ہوتی ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ سلسلہ دعوت کا آگے بڑھتا ہے۔ حضرت حمزہ اور
حضرت عمر کا قبول اسلام، نبوت کے چھٹے برس مکہ مکرمہ کی دو عام شخصیات یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قریش کی شاہ بنو عدی کے سردار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو۔ مشرکین مکہ کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ ان دو شخصیات کے قبول اسلام سے دین اسلام ایک نئے دور میں داخل ہو گیا، مظلوم غریب و نادار مسلمانوں کو نیا حوصلہ ملا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک تفصیلات یہ چھاٹ تو یعنی مختصر طور پہ آپ کے سامنے، ورنہ ہم نے یہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے، انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بڑا، آپ دیکھیں ارادے کو لے کے نکلتے ہیں، آگے پھر ہوتا کیا ہے، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی لمبی چوڑی تفصیل، ذرا سیرت اور وہ تاریخ اسلام کی جو بڑی بڑی ریفرنس بکس ہیں وہ اٹھائیں تو پھر بندہ پڑھتے وہاں تو بہت لمبے چوڑے واقعات ہیں۔ مختصر طور پہ آپ کو اس حوالے سے انفارمیشن دی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پہلی ہجرت، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا شکار تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 5ویں برس مظلوم صحابہ کو حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس سال 11 مرد اور 4 خواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر اس کے بعد دوسری ہجرت حبشہ، اس کامیاب تجربہ کے بعد اگلے برس یعنی سن 6 نبی میں 83 مرد اور 18 خواتین یعنی کل 101 افراد نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مشرکین مکہ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس ایک سفارت بھیجی تاکہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکالا جائے، مگر انہیں اس میں ناکامی ہوئی۔ یوں اسلام کی دعوت مکہ مکرمہ کی فضاؤں سے نکل کر حبشہ کی سرزمین تک پہنچ گئی۔ اس سے بھی بڑا واقعات ہیں۔ پہلی ہجرت کے بعد پھر دوسری ہجرت ہوئی، پھر وہاں پہ ابو سفیان ایک پارٹی لے کے وہاں پھر بڑا پھر ہوتا ہے، وہاں پہ پھر ان کو ناکامی ہوتی ہے۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن جیت کی وہ آیات جب پڑھتے ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ ذکر آتا ہے تو وہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ پھر اس کے بعد وہ ایک تنکا اٹھاتے ہیں، مثلا یہ کہ ان کو دیکھیں نا، یہ اس انداز میں فیڈ کر رہے ہیں کہ ان کا یہ جو نو مسلم ہیں یا جو نئے نبی ہیں، ان کا اور ان کا یہ ان کے جو فالوور ہیں یعنی صحابہ کے بعد، یعنی ان کو یہ انجیکشن لگا رہے ہیں کیا کہ یہ ان کے بھی مخالف ہیں، اس لیے کہ وہ جو شاہ حبش تھے وہ عیسائی تھے، ٹھیک ہے نا، تو یہ وہ انجیکشن وہ کارڈ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آپ کے جو نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتے۔ تو جب انہوں نے تلاوت کی نا تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کے بعد آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور پھر زمین سے تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ واللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے یعنی جو کچھ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جو کچھ قرآن بیان کر رہا ہے مسلمانوں کی کتاب یا یہ جو آیات انہوں نے پڑھی، اس حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ اس سے زیادہ تھے نہ اس سے کم تھے۔ تو وہاں پھر کیا ہوا، ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ دیکھیں ان لوگوں کو وہاں اور سہولیات یعنی انہوں نے فراہم کی، سازگار ماحول ان کے لیے گویا کہ وہاں پہ وہ دستیاب ہو گیا۔ تو اس طرح پھر آپ دیکھیں یعنی آہستہ آہستہ ایک یعنی اسلام پھیلنے کی، ابھی جس طرح آپ نے کہ مکہ مکرمہ کی فضاؤں سے نکل کر اسلام جو حبشہ کی سرزمین تک پہنچا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہی وہ شخصیت ہے شاہ حبش کہ جب ہوتا ہے نا ان کا انتقال ہوتا ہے اللہ کے نبی تک یہ خبر پہنچتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ خوش قسمت شخصیت ہیں کہ جن کی غائبانہ نماز جنازہ اللہ کے نبی نے کری، ٹھیک ہے نا، شاہ حبش۔ تو یہ آگے پھر کہیں کسی اور ٹاپک کے حوالے سے بات مزید آگے بڑھے گی۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ شیب ابی طالب کا واقعہ، وہ واقعہ شیب ابی طالب وہ کس طور پہ سامنے آتا ہے کہ قریش مکہ جب مسلمانوں کو حبشہ سے واپس لانے میں ناکام ہو گئے اور انہوں نے محسوس کیا کہ ہماری شدید مخالفت کے باوجود
مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں کامیاب ہو رہے ہیں، تو اب انہوں نے ایک اور حربہ اختیار کیا۔ قریش کے سرداروں مل کر فیصلہ کیا کہ بنو ہاشم سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دے تاکہ ہم ان کو قتل کر دیں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ ان دنوں بنو ہاشم کی سیادت حضرت ابو طالب کے پاس تھی ان دنوں، تو انہوں نے قریش کے مطالبہ کو رد کر دیا۔ تو شیب یعنی وہ گھاٹی یا وہ شگاف، اس کے معنی شیب کے معنی ہیں شگاف یا گھاٹی، کسی پتھر میں جو کسی پتھر میں ظاہر ہو، تاہم یہ مجازی طور پر ایسے درے یا گھاٹی کو شیب کے نام سے پکارا جاتا ہے جو قدرتی طور پر کسی پہاڑ میں ظاہر ہو گئی ہو۔ یہ گھاٹی حضرت ابو طالب کی ملکیت تھی، اس وجہ سے شیب ابی طالب کہلاتی تھی۔ یہ ایک تنگ سی جگہ تھی جہاں صرف مسافروں کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ حضرت ابو طالب نے جب قریش مکہ کے ارادے دیکھے تو حالات کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے آپ بنو ہاشم کے افراد، چاہے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں، سب کو لے کر اس گھاٹی میں محصور ہو گئے۔ قریش مکہ نے آپس میں ایک معاہدہ تحریر کیا جس میں یہ لکھا تھا، جب تک بنو ہاشم اور عبد المطلب کی اولاد محمد کو ہمارے حوالے نہ کر دیں اس وقت تک ان سے میل جول، شادی بیاہ، بات چیت اور خرید و فروخت کا کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ قریش مکہ نے یہ معاہدہ تحریر کر کے اسے کعبہ کی چھت میں لٹکا دیا۔ اس گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ نیز بنو ہاشم کے افراد کے ساتھ 3 سال تک قید رہے۔ قریش مکہ نے اس معاہدہ پر سختی سے عمل کیا، باہر سے جو غلہ بھی آتا اس کو خود خرید لیتے، مسلمانوں تک غلہ نہ پہنچنے دیتے، اگر کوئی کوشش کرتا تو اس کو سخت سزا دیتے۔ غرض مسلمانوں نے یہ 3 سال کا عرصہ شدید تکالیف میں گزارا، درختوں کے پتے اور جانوروں کی کھالوں کے ٹکڑوں کو پانی میں ابال کر غذا کے طور پر استعمال کرتے رہے۔ بھوک اور پیاس سے بچوں کی چیخیں بلند ہوتی۔ نبوت کے 7ویں برس سے لے کر 10ویں برس تک مسلمانوں نے مردانہ وار ان تکالیف کو برداشت کیا۔ اس عرصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک کو اس قدر خطرہ تھا کہ ابو طالب رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کسی اور کو سلاتے اور آپ کو کسی محفوظ جگہ پر سلاتے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے مخالفین اسلام میں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا کر دیے۔ حشام بن عمر، مطعم بن عدی، ابو البختری اور زمہ بن اسود ایسے سرکردہ لوگوں نے قریش مکہ کے اس ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کی۔ انہوں نے کہا، اے اہل مکہ، کیا یہ انصاف ہے کہ ہم غذا کھائیں، پانی پئیں، آرام سے زندگی بسر کریں اور بنو ہاشم کو خوراک اور پانی تک نصیب نہ ہو؟ خدا کی قسم جب تک یہ ظالمانہ معاہدہ چاک نہ کر دیا جائے گا ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اس معاہدے کو دیمک نے اس طرح چاٹ لیا ہے کہ اللہ کے نام کے سوا باقی تمام تحریر مٹ چکی ہے۔ ابو طالب نے قریش مکہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ اپنے تحریر کی ہوئے معاہدے کا انجام تو دیکھو۔ جب مخالفین نے یہ معاہدہ دیکھا تو وہ اپنے انجام سے خوف زدہ ہو گئے۔ قریش کے باہمی اختلاف کی وجہ سے آخرکار مخالفین نے اس معاہدہ کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور یوں مسلمانوں کو شیب ابی طالب کی قید سے رہائی ملی۔ مسلمان بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے بے حد کمزور ہو چکے تھے، ان کے چہرے ہڈیوں کے ڈھانچے بن چکے تھے اور ان کے بدن کی کھال سورج کی تمازت سے بری طرح جھلس چکی تھی۔ آگے معاملہ بڑھتا ہے، ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال۔ شیب ابی طالب کے مصائب نے حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت کو بہت متاثر کیا۔ اسی سال یعنی 10 نبی میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کی جدائی کا کتنا غم تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن
یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اس کے بعد کریش مکہ یعنی اوپر جو کچھ ہوا اس اب اور زیادہ اس حوالے سے دلیر ہو گئے، ان کی مخالفت میں شدت آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی اذیتوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ پھر اسی اثناء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب مکہ میں آپ کا عرصہ حیات تنگ کر دیا تو آپ نے تبلیغ کے لیے یعنی شوال سن 10 نبی میں اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے ہمراہ طائف کا سفر کیا۔ یہ ہے نا سفر طائف کا سفر کیا۔ طائف کے سرداروں نے آپ سے اچھا سلوک نہ کیا، شہر کے بگڑے ہوئے لوگوں نے آپ کو پتھروں سے لہولہان کر دیا۔ اس کی بھی بڑی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں کہ اس مرحلے پہ یعنی اس قدر لولو کے آپ کے نالین مبارک بھر گئے۔ پھر جبریل امین، یہ لمبی روایت ہے، وہ روایات میں آتا ہے کہ وہ آئے عرضی اللہ نے بھیجا، حکم کریں تو یہ طائف کے پہاڑ مل جائیں اور اس میں یہ لوگ سب تہس نہس جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس بات کو پسند نہیں فرمایا اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کی کہ اگر آج یہ لوگ دیکھیں میرے مخالف ہیں، کل ان کی آل اولاد سے شاید اللہ کسی کو، تو اس لیے کہ اللہ کے نبی دیکھیں رحمت للعالمین ہیں، تو اس کی گواہی قرآن میں دی تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو پھر کیسے ممکن تھا کہ اللہ کے نبی کی زبان اطہر سے کسی کے حق میں بددعا نکلتی؟ یہاں تک کہ آگے جا کے ہجرت کے بعد کے واقعات میں ہم پڑھیں گے اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر اجانب دشمنوں کو ہی معاف فرما دیا، کتنی عجیبیں دی گئیں، ابھی جو کچھ کے مجنون ہے معاذ اللہ فلاں ہیں، اس طرح کیا پھر یہ شیب ابی طالب کے بارے سے بھی بات ہو چکی ہے۔ تو پھر جب وہ مرحلہ آتا فتوحات کا، ٹھیک ہے، پوری یعنی آپ دیکھیں نا ریاست کے مالک بنتے ہیں، فاتحانہ داخل ہوتے ہیں مکہ میں، اللہ کی طرف سے حکم آئے جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اس مرحلے میں سب کو معاف فرما دے کہ فاذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم سے کسی طرح کا کوئی مواخذہ نہیں۔ یہ ہوتا ہے دل گردہ، بڑا پان، اور یہ ہے سیرت طیبہ کے درختیاں پہلو۔ انہی کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو ہم کس طرح سے وہ اس کو فالو کرتے ہیں، یہ آپ سب دیکھ لیں اپنے گرد و پیش کے ماحول پہ۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر مختلف یعنی قبائل کا ورود ہوتا ہے، کہاں؟ یعنی مکہ میں مختلف قبائل کا ورود، یعنی جب حج کا زمانہ آتا تو عرب کے مختلف قبائل جو ہے مختلف قبائل کے لوگ خانہ کعبہ آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبائل میں اسلام کا پیغام پہنچاتے، یعنی وہ وہاں پہ وہ حج کی غرض سے، خانہ کعبہ کے طواف کی غرض سے، ٹھیک ہے نا، مختلف قبائل جب آتے تو اللہ کے نبی یعنی اسلام کا پیغام ان تک پہنچاتے۔ عرب میں مختلف میلے لگتے جہاں مختلف علاقوں کے اموال کی خرید و فروخت ہوتی، ان میں عکاظ اور ذوالمجاز کے میلے بہت مشہور تھے، آپ وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کا پیغام، یعنی کوئی قبیلے گروپ یہاں کے کوئی مکے آ رہا ہے، کوئی کہیں کوئی خرید و فروخت کے معاملے میں جدھر کوئی گروپ اللہ کے نبی وہاں پہ پہنچتے تو وہاں ان تک اسلام کا پیغام، دین کا پیغام پہنچاتے، یعنی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے کیا ہوتا ہے کہ نبوت کے 10ویں برس حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے آئے ہوئے خزرج قبیلہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ ہے نا کہ اسکرین کے اوپر اہل مدینہ کا قبول اسلام، یہ بات یہ کہ نبوت کے 10ویں برس حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے آئے ہوئے خزرج قبیلہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، یوں یعنی 6 افراد نے اسلام قبول کیا۔
اس کے بعد ہے بیت عقبہ اولا اور بیت عقبہ ثانیہ۔ 1190 میں حج کے موسم میں 12 افراد مکہ مکرمہ آئے اور عقبہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ ان لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مدینہ کے مسلمانوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے کسی مسلمان کو ان کے ساتھ بھیجا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ مدینہ بھیجا۔ یوں مدینہ میں اسلام کی اشاعت ہونے لگی۔ 1290 میں یعنی سن 1290 میں حج کے دنوں میں مدینہ کے 72 افراد نے عقبہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ اس بیعت کے موقع پر ان لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ اگرچہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھتے تھے اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھتے تھے۔ انہیں یہ فکر تھی کہ اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلا کر پھر مشکل وقت میں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑ دے۔ اس لیے آپ کھڑے ہوئے اور اہل مدینہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اہل مدینہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں، تم جانتے ہو کہ ہم نے ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا ہے، یہاں آپ کی خاص عزت و وقت ہے، ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن اب ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہارے شہر میں چلے جائیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ جس گھر سے تم ان کو دعوت دے رہے ہو اسے پورا کرو گے اور ان کے مخالفین سے ان کی حفاظت کرو گے تو بے شک اس ذمہ داری کو اٹھا لو۔ اگر تم یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تو بہتر یہ ہے کہ ابھی سے جواب دے دو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو خطاب کیا اور فرمایا، میں اس شرط پر تم سے بیعت لیتا ہوں کہ تم میری اسی طرح حفاظت کرو گے جس طرح اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اہل مدینہ میں سے ایک مسلمان حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پر کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو پیغمبر حق بنا کر بھیجا ہے، ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح اپنے لباس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ابھی برا کی گفتگو جاری تھی کہ ان کی باتوں کو کاٹ کر ابو الحسن بن تہان رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خاطر اپنے شہر کے یہودیوں سے بھی تعلق توڑ دیں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب اللہ آپ کو کافروں پر غلبہ عطا کر دے گا تو پھر آپ ہمیں چھوڑ کر واپس اپنی قوم میں آ جائیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دیں۔ حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، یعنی مسکرائے، پھر فرمایا، ایسا نہیں ہوگا، میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، جس سے تم لڑو گے میں لڑوں گا، جس سے تم سلو کرو گے میں سلو کروں گا۔ اب اہل مدینہ میں سے عباس بن عبادہ، سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اہل مدینہ، جانتے ہو اس بیعت کا مطلب کیا ہے؟ اس بیعت کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تمام دنیا سے لڑنا پڑے گا، سارے دشمن بن جائیں گے۔ سب نے بے یک زبان ہو کر کہا، ہاں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ساری دنیا سے لڑے گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں۔ تو ظاہر ہے اس طرح جب یہ دیکھیں نا حالات سازگار سے سازگار تر ہوتے جا رہے ہیں یعنی مدینہ میں، تو پھر مکہ میں مخالفت ہو رہی ہے، ادھر حالات سازگار ہو رہے ہیں تو لوگ ذرا ذرا اسلام قبول کر رہے ہیں، تو وہاں پھر اللہ کی مشیت بھی ساتھ ساتھ ہے، پھر اللہ کے نبی نے خواب بھی دیکھا، باقی اور معاملات، اللہ کا جو اذن تھا، حکم تھا، وہ جب آیا تو اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تیاری کی اور ہجرت کی۔ پھر آگے بڑھتی ہے یہ آخر میں دیکھ لیں ہجرت مدینہ کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ یعنی چوری چھپے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کے اندھیرے میں مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ باقی پھر یہ تھا یہ مکی دور۔ تو اس کے بعد ہجرت کی جو بات بڑھے گی آگے، ہجرت مدینہ، وہ پھر نیکسٹ ٹاپک میں ساری بات ہوگی۔ یہ موٹی موٹی عقیدہ باتیں آپ کے سامنے میں نے کر دی ہیں۔
تو اس کو اپنے وہ جو ہے نا دستیاب جو بکس ہیں تو وہ پڑھیں. میں نے آپ کو بتایا ہے اسلامک اسٹڈیز کی کوئی کتاب بھی لے لیں, تاریخ اسلام کی کوئی کتاب بھی لے لیں, اس میں یہ ساری واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں. عام ایف اے یعنی انٹر لیول کی اور بی اے لیول کی جو بکس ہیں اختیاری یا لازمی, اس میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں, تو اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے, نہ کنفیوژن کی کوئی بات ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے, آمین ناصر اللہ تعالیٰ ہم سب. جزاک اللہ.